نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل سادہ ترام موضوع سامعین اج درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ ہے اور انہاں اللہ والے وچوں حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ تے نفحات الانس دے وچوں انہاں دے بارے کچھ ذکر کران گے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی جڑی 62ویں آیت پاک میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے۔ رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو یہ کوئی شک نہیں ہے میرے دوستوں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک رب سونے اپنے دوستوں دے بارے اولیاء اللہ دے بارے دسیا کہ انہاں دنیا کسی طرح کا کوئی خوف ہوندا نہ آخرت انہاں کسی طرح کا کوئی غم ہوئے گا، اس لیے کہ انہاں دوست اللہ والے نے میری دوستی کا حق ادا کیتا۔ تمام شیطانی نفسانی پروگراماں نو گمراہ فرقیاں ٹولیاں اور غیر شرع افلاطونی بابیاں دی شیطانی روحانیتی روحانی پروگراماں نو چھڈ کے قرآنی روحانیت نو قرآنی سائنس نو اپنایا، یعنی اسلامی علم تصوف پہ عمل کیتا، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا اور میرے دیدار دی نعمت حاصل کیتی۔ ہر لمحہ میرے حضوری جی گزاریا لوکاں ماسو اللہ تو کل ہی ہمیشہ لئی بیدار ہو کے اے اللہ والے نے جنہاں رب سونا فرماندا کہ انہاں دنیا کوئی خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ یہ تین اللہ والے جو ایک اللہ والے حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ پیر سکے اور حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ حضرت حارث محاسبی رحمت اللہ علیہ ہم اثر سکے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ میں حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ تو زیادہ کسی نو عبادت کرنے والا بزرگ نہیں دیکھیا۔ 70 سال آپ تے اداں دے گزرے کہ کدے بھی آپ نو لیٹے ہوئے یا ستے نہیں دیکھا گیا۔ اور جب آپ کا آخری وقت آیا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ فرما دے میں انہوں دے گھر آیا تو میں حال دیکھیا کہ خود ہی اپنے گھر چ بوکر مار کے بیٹھے سی تے اور شعر پڑھ رہے سی رو رہے سکے، جہاں مفہوم یہ ہے کہ نہ مینوں دن دے وچ فراغت و خوشی ہے نہ رات وچ، تو میں جدوں یہ حال ہے تے نہیں پرواہ کردا میں رات دی بڑی ہوئے یا وہ چھوٹی ہوئے۔ جدوں حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ آخری وقت آیا تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماؤں لگے کہ جنید جتھوں تک بھی ممکن ہوئے اپنے آپ کو برے لوکاں دی صحبت تو بچائیں اور نیکاں لوکاں دی صحبت وچ رہندیاں ہویاں اللہ سونے کو بے تعلق نہ رہیں۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ معرفت جڑا ہے مرغ دی طرح اوپروں اڑدی ہوئی آندی ہے اور جدوں کسی ولی نو دیکھدی ہے کہ وہ شرم و حیا موجود ہے تے او دے وچ اترے آندی ہے اور وہ اپنا نشیمن بنا لیندی ہے۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ معرفت دی ابتدا جڑی اللہ سونے دے واسطے تنہا اور خالص ہو جان دی خاطر نفس نو چھڑ دینا ہے۔ اور آپ فرماندے نے کہ جڑا آدمی ظاہراً اپنا وہ حال بناؤندا ہے جڑا وہ باطن دے وچ نہیں ہے، یعنی جڑا آدمی اپنا وہ حال دسدا ہے اور وہ باطن جو کیفیت نہیں ہے
وہ اللہ دی نظر تو گر جاتا ہے۔ ہاں فرماتے نے حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کہ جدو میں ترتوس دے وچ بیمار ہویا تو دوست مینوں ملن واسطے آئے، ایک جماعت مینوں میری عیادت واسطے آئی تو کافی دیر وہ میرے کو بیٹھے رہے تو میں اگتا گیا۔ اخیر انہوں نے مینوں دعا واسطے آخیا کہ حضور ساڈے حق دعا کرو۔ میں ہاتھ چک کے دعا کیتی کہ اللہ سونیا کہ سانو سکھا کے بیماراں دی عیادت جڑی کداں کیتی جاندی ہے۔ حضرت علی بن عبد المجید غزالی رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ میں حضرت سری سختی دے گھر گیا، انہوں دروازے جا کے دروازہ کھڑکڑایا، دستک دیتی تے اندروں میں آواز سنی کہ آپ دعا کر رہے کہ اللہ سونیا جیڑا مینوں تیرے تو ہٹا کے اپنے وچ مشغول کرے، انہوں میرے کو ہٹا کے اپنے وچ تو مشغول کر لے۔ حضرت علی بن عبد المجید فرماندے نے کہ اے وہ دعا آپ دی مینوں اداں دی لگی کہ میں دنیا تو متنفر ہو گیا، نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں تو الگ ہو گئے، درویش بن گیا، اور پیدل حلب یعنی شام دے وچوں پیدل چل کے 40 حج کیتے۔ حج جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ایک دفعہ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک دن حضرت ابو جعفر سماعت رحمۃ اللہ اچانک میرے گھر تشریف لے آئے کہ دیکھا کہ میرے کو ایک جماعت بیٹھی ہے تے ابو جعفر رحمۃ اللہ حضرت ابو جعفر سماعت رحمۃ اللہ دور کھڑے دیکھتے رہے تے مینوں گھوردے رہے اور یہ آکھیا گیا سری تو بے فائدہ گلاں وچ بے فائدہ گلاں کرن والیاں اور بےہودہ کم کرنے والوں کا پڑاؤ بن گیا، یہ کیا اور واپس چلے گئے۔ جناب فرماندے نے شیخ نے مینوں یعنی حضرت ابو جعفر سماعت رحمت اللہ نے لوکاں دا میرے کو بہنا پسند نہیں کیتا، غافلہ لوکاں دا۔ آج دی ساری حضرت سری سختی رحمت اللہ تعلیمات اور گفتگو دا خلاصہ یہی ہے کہ سانوں بھی چاہیے کہ ماس اللہ تو کل ہی نکل جائیے ہمیشہ لے، اور نفسانی شیطانی سارے نصاباں جو نکل جائیے، قرآن و سنت کی روح کے مطابق عمل کریے تو سب تو الگ ہو کے ریاضت و مجاہدہ کریے۔ جو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ کہ حضور بابا بولے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماندے چل بولے اتنے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساری ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ سچے اللہ والے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سانو کوئی نہ جانے اور اسی غافل مخلوق نہ جانی ہے۔ انہاں تو فارغ سب تو ماسوا اللہ نے قلب و ذہن نو خالی کر کے سچے علماء و مشائخ کی خدمت حاضر ہوئی ہے، جڑے متقی پرہیزگار نے متشکن نے، انہیں صحبت صحبت مولا دی نعمت حاصل کری ہے، انہوں کو توحیدی نکاسی فیض حاصل کری ہے، اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کری ہے، اور اپنے پیر و مرشد کو اپنے دل چ نوری جاگ لوائی ہے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائی ہے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چ لکا کروائی ہے، انہوں ایکسیپٹ کر لی ہے، انسٹال کر لی ہے اپنے اندر، تاکہ یہ توحیدی نور نسبت یہ نور ہر لہر دے اندر رچ بچ جائے، ہر ظلماتی لہر اندروں جل جائے اور اندر نورانی ہو جائے، دل دا آئینہ صاف ہو جائے، کیونکہ دل اللہ سونے جلوہ گاہ ہے، اندر نورانی ہوئے تاکہ روح یہ جسم جو نکل کے باطن جو پرواز کر دے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ حاضری دا شرف حاصل کرے، رستے دے روحانی پروگرامہ نہ دیکھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر جڑا انسان دی زندگی دا مقصد ہے۔ خود قرآن کریم رب نے فرمایا الا رب کا منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں جب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ اللہ سونا کائنات دی ہر چیز دی ہر لہر دی حقیقت ہے، جو کچھ بھی کائنات دے اندر ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ دے اسماء و صفات اور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انوارات دے عکس دا رقص
عکسی ظہورات ہے جو کچھ بھی ہے کائنات جدید میٹا فزکس نے اس چیز کو تسلیم کر لیا سائنس نے تسلیم کر لیا کائنات دی ہر چیز دے جڑے ایٹم ہیں انہاں دے الیکٹران پروٹون نیوٹرون مرکز جڑے انہاں دی غیر مرئی لطیف لہراں ہے تے کسی چیز دا عکس ہے تے رب سونے قرآن کریم دسیا اللہ نور السماوات والارض اللہ سونا فرماوندا میں اول بھی آخر بھی ظاہر بھی باطن بھی تینوں اللہ والے وحدت الوجود وحدت الشہود دے ذریعے سمجھاوندے نے دونوں دی حقیقت ایک ہی ہے صرف لفظی نزاع ہے تے سانو چاہیے دادی دے مولا دی نعمت حاصل کریے جس مقصد واسطے دنیا چ اللہ سونے سانو پیدا کیتا کہ ساری کائنات کو اللہ پاک نے بندیاں واسطے اور بندیاں اللہ سونے اپنے واسطے پیدا کیتا انسان واحد و مخلوق ہے جہدے اندر عالم عمر دے نور لطائف رکھے نے 18,000 دی قسم دی مخلوقات جڑی فضاواں چاہ سمندراں چاہ خشکی تا انہوں نعمت حاصل نہیں صرف انسان نو حاصل ہے اس لیے تاکہ دل اللہ سونے دا دیدار حاصل کرے کیونکہ اللہ سونے دا دیدار دل دی اکھاں نہ ہوندا روح دی اکھاں نہ ہوندا ظاہری اکھاں نہ نہیں اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے اس بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما توبۃ نصوح توفیق عطا فرما اپنی دائمی تجلی حضوری دیدار عطا فرما نفس شیطان دنیا دے پجاریاں دے شر تو بچا اللہ نبی وارث اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ